محمد وآل محمد صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص اول اور آخر درود کی درخواست ہے۔ مرحوم شیخ غلام باقر ابن حاجی جواد حسین مرحوم اور مرحوم محمد فیضان عباس ابن مولانا خورشید حسین اپنے تمام مرحومین کو اور شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کر کے تلاوت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق القائلين، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اذان محترم، اس مجلس اثار ثواب میں جن آیتوں کو سرنامہ کلام بنایا اور اس کے ضمن میں کچھ گزارشات قبلہ کی اجازت اور ان کے محضر میں درس سنانے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے علماء کی پیروی میں گفتگو کے آغاز میں ہی اپنے امام کی خدمت میں، امام حسین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ دہرائیے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ صلوات پڑھنے دفعہ محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیتیں، روایتوں کے اندر یہ بات وارد ہوئی ہے کہ یہ جو سورہ فجر ہے یہ منسوب ہے امام حسین سے، یہ امام حسین کا سورہ ہے، اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ اس کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، اور شاید اس نسبت کی وجہ خاص طور پر یہ چند آخری آیتیں ہوں کہ جس کے اندر پروردگار عالم اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آ، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور اس سے بڑھ کر تیرا رب تجھ سے راضی۔ ان آیتوں میں پروردگار عالم نے امام حسین کی جس صفت کی طرف اشارہ کیا، جس صفت کو مورد خطاب قرار دیا، یہ اطمینان کی صفت ہے۔ اے نفس مطمئنہ، اطمینان والے نفس، اے نفس مطمئن کہ جس کے اندر کوئی اضطراب نہیں ہے، جو سکون کی حالت میں۔ علماء نے بیان کیا کہ دیکھیں
یہ جو سکون ہے، یہ اطمینان ہے، یہ انسان کی نفسانی کیفیت ہے، انسان کی داخلی کیفیت ہے۔ اس کا تعلق باہر کے حالات سے ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر انسان کا اختیار نہیں ہے۔ میں یہاں سے جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، اس لیے بس ایک دو جملوں میں اس بات کو پہنچا کر آگے بڑھ جاؤں کہ دیکھیے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باہر کے حالات کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، یہ انسان کے اندر ایک بے چینی کو، ایک پریشانی کو جنم دیتی ہیں، انسان کو مضطرب کر دیتی ہیں۔ ایک طبیعی چیز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب بھی انسان مشکلات میں گھرا ہو تو وہ پریشان بھی ہو، وہ مضطرب بھی ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہمارے انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام سب سے زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کے اندر تھے۔ مشہور جملہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ البلاء للبلاء، مصیبتیں جو ہیں وہ اہل بلا کے لیے ہیں، اللہ کے مقرب بندوں کے لیے ہیں۔ جو سے جتنا زیادہ نزدیک ہے اتنی زیادہ مصیبتیں، اتنا زیادہ امتحان۔ لیکن جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے ان کا اطمینان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ امام حسین کے لیے کہا جیسے روز عاشور عصر کا وقت نزدیک آ رہا تھا، میرے مولا کے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا تھا۔ حمید ابن مسلم نے لکھا کہ جس وقت میں نے مولا کو دیکھا اور اس حالت میں کہ جس وقت تیغ ہے گردن پہ، کہا کہ چہرے کا نور اتنا تھا کہ ایک لمحے کے لیے میں بھول گیا کہ میں کہاں ہوں اور یہ شخص کس حالت میں ہے۔ بس انسان اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے کہ وہ اس قدر اطمینان کی حالت میں ہو کہ جیسے مولا کائنات نے فرمایا کہ مومن کیا ہے، مومن جبل راسخ کی طرح ہے، کہ جبل راسخ محکم پہاڑ کی طریقے سے ہے، لا تحرکہ العواصف، کہ جس کو تیز ہوائیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ بس انسان اگر اپنے آپ کو چاہے تو اس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتا ہے، اپنی تربیت اس طریقے سے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے علماء نے بیان کیا کہ دیکھیں، اس کی بنیادی سیڑھی یہ ہے، اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ اگر انسان اس نفس سے مطمئنہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اس اطمینان کی حالت تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اس کی نگاہ اس دنیا کے اوپر حقیقت کی نگاہ ہو۔ اس کائنات کو وہ کسی خاص اینک سے نہ دیکھے۔ دیکھیے، جب انسان کے آنکھوں پر اگر کسی رنگ کی اینک لگی ہوئی ہو یا کہیں پر خاص رنگ کی لائٹیں موجود ہوں تو انسان ہر چیز کو اسی رنگ کا دیکھتا ہے۔ یا بعض لوگ جو بیچارے کلر بلائنڈ ہوتے ہیں وہ رنگوں کو ویسا نہیں دیکھتے کہ جیسے وہ ہیں۔ میرے چوتھے مولا کی دعا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، بار الہ مجھے اشیاء کو، چیزوں کو ویسا دکھا دے جیسی وہ ہیں۔ بس اگر انسان کی نگاہ اس دنیا کے اوپر، حقیقت کے اوپر مبنی نگاہ ہو کہ جس کے سنگ بنیاد یہ ہے، دیکھیں یہ اہم ترین چیز کہ اگر یہ پہلا سانگ یعنی یہ پہلی بنیاد اگر صحیح رکھی گئی تو یہ عمارت صحیح تعمیر ہوگی۔ وہ سنگ بنیاد یہ ہے کہ انسان یہ دیکھ سکے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے جو اپنی دست رحمت سے اس دنیا کو چلا رہا ہے، دست غضب سے نہیں، دست رحمت سے اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ انسان کا دوست ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اس کا دشمن اس دنیا کو نہیں چلا رہا۔ اگر یہ چیز انسان کی سمجھ میں آ جائے اور اس کے وجود کا حصہ بن جائے کہ واقعاً کہ اس کائنات کے اندر جو نظام ہے، جو اس کو چلانے والا ہے، وہ اس کا دوست ہے، وہ ہے جو اس سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو یہ حوادث سے مشکلات انسان کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ہم اس سے بہتر جانتے ہیں جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں، کیا اس کا اپنا فلسفہ ہے،
یہ بلا وجہ نہیں ہے، پروردگار عالم نے ایسے عوالم خلق کیے ہیں کہ جس کے اندر کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، عالم جنت، عالم ملائکہ، عالم برزخ، یہ ایسے عوالم ہیں۔ لیکن چونکہ یہ دار الامتحان ہے، اس دنیا کے اندر حوادث ہیں، اور اس کا اپنا فلسفہ خالی امتحان نہیں ہے، بلکہ انسان جب اپنی زندگی میں اس طریقے سے غرق ہو جاتا ہے کہ خدا کو بھولنے لگتا ہے، کیا جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، استغنا، جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ طغیان کرتا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم انسان کی زندگی کے اندر ان چیزوں کو قرار دیتا ہے کہ انسان جو راستے سے بھٹک رہا ہے دوبارہ اپنے راستے کی طرف آ جائے۔ بہرحال اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں اور اس کا ثواب نقل ہوا ہے کہ اگر مومن کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ پیغمبر اکرم سے ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک رات کا بخار جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اس کے اندر توجہ، خدا کی طرف متوجہ ہونا، یہ ثواب، گناہوں کا کفارہ، یہ تمام اس کی حکمتیں ہیں۔ لیکن جو چیز بنیادی ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم اپنی دست رحمت سے دنیا کو چلا رہا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ ایک دفعہ حضرت یوسف اپنے گھر کے باہر کے جس وقت عزیز مصر ہو چکے تھے، وہ جو ان کا گھر تھا کہ یقیناً جو اب ایک عالیشان گھر تھا، اس کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک جوان کہ جس نے پرانا کہنا لباس پہنا ہوا ہے، ایک جوان وہاں سے جا رہا ہے۔ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ یوسف پتہ ہے کہ یہ جوان کون ہے؟ حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، کہا کہ یہ جوان وہی ہے کہ جس وقت تم اس قصر میں تھے اور تمہارے اوپر الزام لگایا گیا تھا، اور ایک بچہ تھا کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ شہید شاہد من اہلہا، ایک چھوٹا بچہ تھا جس نے تمہارے حق میں گواہی دی تھی کہ اگر یوسف کا دامن سامنے سے تار ہے تو یوسف خطا کار ہیں، اور اگر پیچھے سے دامن پارا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف کی کوئی خطا نہیں ہے۔ کہا کہ وہ جو بچہ تھا وہ یہ جوان اب جو وقت گزرنے کے ساتھ یہ بڑا ہو چکا ہے۔ حضرت یوسف نے اس کو رکوایا، اس کو بلایا، اس کو بہترین انعام و اکرام سے نوازا، اس کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کی، اور یہ سب چیزیں دے کر عزت و احترام کے ساتھ اس کو رخصت کیا۔ روایات کے اندر ہے، دیکھیے چند جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر روایات کے اندر ملائکہ کا تبسم، اب بہرحال اس کی حقیقت کیا ہے یہ اہل معنی اور اہل علم جانے، لیکن روایات کے اندر ملائکہ کا تبسم ذکر ہوا ہے، ان کا مسکرانا ذکر ہوا ہے، کہ جس میں سے بہرحال ایک جگہ یہ ہے روایات کے مطابق کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی کسی شخص کو نیچا دکھانا چاہیں اور خدا کا فیصلہ یہ ہو کہ خدا نے اسے عزت اور مقام عطا کرنا ہے تو ملائکہ وہاں پر مسکراتے ہیں کہ جو کر سکتے ہو کر لو۔ یہ ساری کی ساری کوششیں رنگ لانے والی نہیں ہیں۔ بہرحال یہاں پر بھی روایت کے اندر ہے کہ تبسم کیا حضرت یوسف نے، سوال کیا حضرت یوسف نے کہ اس تبسم کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یوسف یہ جو مسکرانا، یہ جو تبسم ہے، یہ تعجب کی مسکراہٹ ہے۔ کہا کس چیز کا تعجب؟ کا تعجب اس بات کا کہ یہ جو شخص ہے اس نے ایک دفعہ تمہارے حق میں گواہی دی، اور تم کیا ہو؟ تم خدا نہیں ہو، تم خدا کے بندے ہو، اور اس شخص نے اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ تمہارے حق میں گواہی دی، تم نے اسے اتنا نوازا۔ یہ مسکرانا یہ تعجب کا مسکرانا ہے۔ جب خدا کے بندے روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کی ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں تو مالک ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا؟ صلوات پڑھ دیں ایک دفعہ محمد و آل محمد۔ خدا بے نہایت انلمیٹڈ، اس کی مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ ہر سورہ کا آغاز نہیں ہے، بلکہ خلقت اور آفرینش کا آغاز کیا ہے؟ رحمت سے ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ خلقت کا آغاز
آفرینش کا آغاز رحمت سے ہے۔ اور دنیا کے اندر دیکھیں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں، یہ سب کے سب اس کے جو اسماء حسنی ہیں، جو اس کی صفات ہیں، یہ اس کی تجلی ہیں۔ اگر ہم سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو یہ اس کے سمیع اور بصیر ہونے کی تجلی ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، مثال کے طور پر پانی پیتے ہیں، یہ ہماری پیاس کو اگر پانی بجھا دیتا ہے تو یہ اس کے اسم نافع کی تجلی ہے، وہ ہے کہ جو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو اس نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، الارض وضعها للانام، اور یہ جتنی چیزیں جو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتی ہیں، یہ چیزیں جو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتی ہیں، پروردگار عالم کے اسماء کی تجلی ہے۔ مولا کائنات سے ایک حدیث ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا واقعہ۔ دیکھیے روایات کے اندر یہ نقل ہوا کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر ایک عورت اپنے بچے کو لے کر چڑھ رہی ہے اور انتہائی زحمت کے ساتھ اس پہاڑی کے اوپر چڑھ رہی ہے، اور اس نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ بار الہ، یہ جو اس کے دل میں اس بچے کی محبت ہے، یہ محبت اس سے دے دے۔ دعا مستجاب ہوئی۔ اس عورت نے کہ جس بچے کو اٹھا کے اتنی محبت سے اپنے آغوش میں لے کر آگے بڑھ رہی تھی، جب یہ خدا کی رحمت کی جو تجلی اس کے دل میں تھی جب یہ ختم ہوئی، اس نے بچے کو وہیں لٹا دیا۔ بچہ رونے لگا، اس نے پرواہ نہیں کی، آگے بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار اس محبت کو پلٹا دے۔ جب محبت پلٹی تو دوڑ کر واپس آئی، بچے کو اٹھایا، پیار کیا، اس کو چپ کرایا اور پھر آگے بڑھا۔ بس اس دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کے اوپر مہربان ہے، مولا کائنات سے یہ حدیث ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں ان اللہ خلق مئات رحمت، پروردگار عالم نے رحمت کے 100 حصے خلق کیے ہیں، اور اس میں کہا کہ جعل منہا واحدتاً، اور یہاں پر اس دنیا میں جعل منہا واحدتاً، اس دنیا میں فقط اس میں سے ایک حصے کو قرار دیا۔ اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں بہا یتراحم الناس، یہ وہ ایک جز ہے خدا کی رحمت کا کہ جو اس مادی دنیا میں ہے، اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہیں۔ اگر کوئی کسی کے اوپر مہربان ہے، کہ کسی کے اوپر مہربانی کرتا ہے، تو یہ خدا کی رحمت کے جو 100 جز میں سے ایک جز ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یعنی محترم پروردگار عالم کی رحمت کے حوالے سے جو روایتیں، جو چیزیں نقل ہوئی ہیں، واقعاً عقلوں کو حیران کر دینے والی ہیں۔ اصول کافی کے اندر یہ روایت ہے کہ جس وقت حضرت آدم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اس دنیا کے اندر تشریف لے جائیے، اس دنیا پہ آ جائیے، تو حضرت آدم نے خدا کے ایک بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ بار الہ، تو نے شیطان کو مہلت دی ہے، اسے اجازت دی ہے، اور اسے مسلط کیا ہے۔ مسلط اس معنوں میں کہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، ہماری نیتوں سے واقف ہے، ہمارے سینوں کے اندر آ کر یہ وسوسے کرتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، اس کی تعداد بھی ہم سے زیادہ ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق ہر ایک انسان کے ساتھ 2 شیطان ہیں۔ تو بار الہ، جب تو نے شیطان کو اتنی مہلت دی اور تمام چیزیں عطا کی، تو میرے لیے اور میرے اولاد کے لیے بھی کسی چیز کو قرار دے۔ تو پروردگار عالم نے جب اس کی درخواست سنی کہ فاجعل لی شیئا، بار الہ میرے لیے بھی کچھ قرار دے، تو خدا نے کہا کہ میں نے تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے اس بات کو خیال کیا کہ اگر کوئی شخص بنی آدم میں سے ایک نیکی کرے گا تو اس کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر لکھا جائے گا، اور اگر کوئی ایک گناہ انجام دے گا تو وہ ایک ہی گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ اگر کوئی اچھے کام کی نیت کرے گا تو اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی گناہ کی برائی کی نیت کرے گا تو یہ ثواب اس کے نام اعمال میں نہیں لکھا جائے گا۔
حضرت آدم نے کہا کہ بار الہ نہیں، اس میں کچھ اضافہ ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ پس وہ جو ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اس وقت تک جب تک نگاہوں نے ملک الموت کو نہیں دیکھا، اگر توبہ کر لے تو وہ ایک گناہ بھی اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا۔ بعض روایتوں کے مطابق کہا کہ 8 گھنٹوں تک پروردگار عالم کرام کاتبین کو یہ جو لکھتے ہیں انہیں اجازت نہیں دیتا کہ گناہ کو لکھو۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی دیر میں دوبارہ نماز کا وقت آ جاتا ہے، اور یہ جو خدا کا قول ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو خود بخود یہ اچھائی اس برائی کو مٹا دیتی ہے۔ خدا کی رحمت واقعاً انسان کے لیے قابل فہم نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے خدا کی ذات لامحدود ہے، اس کی ہر صفت اور اس کی یہ صفت رحمت لامحدود ہے۔ 8ویں امام سے دفعہ صلوات پڑھتے ہیں امام کی ذات پر۔ امام فرماتے ہیں، دیکھیں اس پہ غور کریے گا، میرے مولا فرماتے ہیں کہ المستتر بالسیئہ مغفور لہا، وہ جو اپنے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، حیا کرتا ہے، جس کے اندر یہ حیا کی صفت پائی جاتی ہے، مغفور لہا، تو بس یہ سیئہ جو برائی ہے کیا ہے، اس کے لیے مغفور ہے۔ خدا اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، خدا اس کی مغفرت کرتا ہے۔ دیکھیں یہ تمام باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ گناہ کے اوپر جری ہو جائے کہ بس جب پروردگار عالم اتنا مہربان ہے تو بس پھر انسان گناہ کرتے ہوئے یہ خیال کرے کہ کوئی بات نہیں، گناہ اگر ہو بھی جائے تو وہ تو معاف کر دے گا۔ نہیں، یہ اس لیے ہے کہ اگر انسان گناہ کرے تو وہ یہ سوچے کہ کیسے مہربان رب کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ حدیث قدسی کہا کہ موسیٰ میں اپنے ہر بندے سے ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ میرا ایک تنہا بندہ ہے، اور میرے بندے میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے میرے علاوہ ان کے اور بھی رب ہیں۔ کہ نہیں، یہ اس لیے تاکہ انسان یہ سوچے کہ کیسا خدا ہے، کیسا خدا ہی مہربان ہے، اور ایسے دوست کے ساتھ، ایسے مہربان کے ساتھ بے وفائی واقعاً انسان کو کس کے لیے لائق نہیں ہے، اس کو زیبا نہیں دیتی۔ دیکھیے ہم تعقیبات کے اندر کی جو عمومی تعقیبات آئی ہیں، جب یہاں بیٹھے واقعی میرے لیے جسارت ہے آپ کی سامنے گفتگو کرنا۔ یہ جو عمومی تعقیبات نقل ہوئی ہیں یہ مفادی کے اندر موجود ہیں کہ جب پیغمبر اکرم سے ظاہر ہے میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو یہ تعقیبات ہیں کہ فرمایا کہ دیکھو نماز کے بعد پڑھا کرو اللہم ان مغفرتک ارجا من عملی، بار الہ تیری مغفرت ارجا، مجھے اس سے زیادہ امید ہے، میری امید اپنے عمل سے نہیں ہے بلکہ تیری مغفرت سے ہے۔ مجھے اپنے عمل سے امید نہیں ہے کہ میرا عمل مجھے نجات دلا سکتا ہے، کیونکہ میرا عمل تیرے احسانات کے سامنے اسے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہم انا مغفرتک ارجع من عملی وان رحمتک اوسع من ذنبی، بار الہ تیری جو رحمت ہے یہ میرے گناہ سے زیادہ بڑی ہے، یہ زیادہ وسیع ہے۔ اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی، بار الہ اگر میرا گناہ بڑا ہے تو تیرا عفو، تیری درگزر اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اور یہ حقیقت بھی دیکھیے انسان کا گناہ، میرا گناہ کیا ہے میرے وجود کے اعتبار سے ہے، کیونکہ میرا وجود محدود ہے اس لیے میرا گناہ بھی محدود ہے، لیکن خدا کی مغفرت، اس کی رحمت چونکہ وہ لامحدود ہے اس لیے اس کی مغفرت بھی لامحدود ہے، اس کی رحمت بھی لامحدود ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، دیکھیے اس حدیث کے اندر میرے مولا نے کہا کہ یہ جو خدا نے 100 جز بنائے، 100 حصے رحمت کے، فقط ایک حصہ ہے کہ جس کو اس مادی کائنات کے اندر خدا پروردگار عالم نے
اس کو نازل کیا۔ اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں مگر یہ 100 کے 100 جز جو ہیں رحمت کے یہ ہم اہل بیت کو عطا کیے گئے ہیں۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والوں پر خاص مہربان ہیں اور خدا کی مخلوقات پر بالعموم مہربان ہیں۔ یہ جو مفاتیح الجنہ جنہوں نے لکھی شیخ عباس امید کے استاد نے اس واقعے کو نقل کیا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا کہ نجف کے اندر ایک جوان تھا جو انتہائی مادی لحاظ سے فقر کا شکار تھا، مشکلات کا شکار تھا، اور اس کے لنگس میں پھیپھڑوں میں بھی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے منہ سے خون آتا تھا۔ جب جوان ہوا تو اس بعد شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ان مشکلات کی وجہ سے کہ مادی لحاظ سے، فائنینشلی بھی، مالی لحاظ سے مشکل کا شکار تھا اور جسمانی لحاظ سے بھی مشکل کا شکار تھا، تو جہاں وہ شادی کرنا چاہتا تھا کوئی اسے رشتہ دینے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ 40 راتیں اس نے مسجد کوفہ میں گزاری اس نیت سے کہ زمانے کے امام کا دیدار حاصل ہو سکے، امام سے اپنی مشکلات کو بیان کرے۔ کہ جب 40ویں رات تھی تو اس نے دیکھا کہ آسمان پر بادل چھا گئے ہیں، رات اندھیری ہو گئی اور تیز ہوائیں اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ اس کے پاس ایک کیتلی تھی، اس نے اس میں چائے بنائی۔ رات کا وقت تھا، آدھی رات تھی، جب اس نے چائے تیار کی تو اس نے دیکھا کہ ایک سید، ایک جوان اس کی طرف آ رہے ہیں۔ دل شکستہ تھا، بہت خوش نہیں ہوا دیکھ کر کہ تنہائی کے عالم میں حوصلہ نہیں تھا کسی سے گفتگو کرنے کا۔ لیکن بہرحال جب جوان قریب آئے، سلام دعا ہوئی، اس سے پوچھا، اس شخص نے اس کا نام لے کر، جو سید آئے تھے، اس کا نام لے کر مخاطب کیا۔ یہ سمجھا کہ چونکہ میں کوفے کے اطراف میں جو قبائل ہیں میں وہاں پہ جانتا رہتا ہوں، اس کی وجہ سے یہ مجھ سے واقع فیصلہ پوچھا، تم کون سے قبیلے سے ہو؟ پوچھا اس فلانا قبیلے سے ہو؟ ان جوان نے کہا کہ نہیں، اس قبیلے سے نہیں ہوں۔ فلانا قبیلے سے، کہا کہ نہیں، اس قبیلے سے بھی نہیں ہوں۔ کہا کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کس قبیلے سے ہوں؟ تم بتاؤ کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو، کیا حاجت ہے، کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کیا فائدہ بتانے کا، تمہیں بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو سید نے مسکرا کے کہا کہ کوئی نقصان بھی تو نہیں ہے، شاید خدا نے اسی لیے اس رات میں مجھے بھیجا کہ ہم دونوں بیٹھ کے ایک دوسرے سے درد دل کر سکے۔ تو اس نے جب اس انداز کو دیکھا، یہ شکل و شمائل، یہ انداز سے گفتگو، یہ مہربانی، تو خوش ہوا۔ اس نے چائے پیش کی، انہوں نے چائے ہوٹلوں تک لے کے گئے لیکن چائے پی نہیں، اس کے بعد واپس کر کے کہا کہ یہ تم پی لو۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو اس سے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہاری بیماری ہے نا، یہ صحیح ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے کہ تمہاری شادی کی مشکل تھی یہ حل ہو ہے، لیکن یہ جو فقر ہے، یہ جو مالی مشکلات ہیں، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، اس میں حکمت ہے، یہ تمہارا یہ فائدہ ہے اس میں، تو تم اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈالو، اس کو قبول کرو، تمہاری مصلحت ہے اس میں۔ اس نے کہا کہ خوش ہو کہا کہ دوست کیا آپ میرے ساتھ جناب مسلم کی زیارت کے لیے چلیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں چلوں گا، لیکن پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ آگے 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز شروع کی۔ اب جو نماز کا انداز دیکھا، یہ پیچھے کھڑا ہوا نماز کے لیے۔ دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کی خدمت میں ہوتا ہے تو اس وقت نہیں پہچان پاتا کہ کس کی خدمت میں ہے، کس کے سامنے ہے، لیکن اب جب نماز کا یہ عالم دیکھا، یہ قرآت، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کہیں حسرت تو نہیں ہے۔ میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا، مجھ سے کہا کہ تمہاری بیماری دور ہو گئی ہے، کہ جیسے یہ ذہن میں خیال آیا تو ویسے اس نے دیکھا کہ ایک نور کے حالے میں امام کو گھیر لیا۔ اب امام نظر نہیں آ رہے تھے، اس نے وہیں سے کہا، سر کو جھکا کر کے، اے مہربان امام،
اے میرے مہربان مولا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ زیارت کے لیے چلیں گے۔ اس نے دیکھا کہ وہ نور جو ہے جناب مسلم حضرات کی طرف اس نے حرکت کی، یہ شخص کے پیچھے پیچھے چلا، مسلسل نگاہوں سے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب وہاں پر پہنچا تو کچھ دیر کے بعد یہ نور اور ایمان نظروں سے اوجھل ہو گئے، کہ واقعاً اہل بیت علیہ السلام بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ محبت کرتے۔ امام رضا سے کسی شخص نے آ کے کہا کہ مولا میرے حق میں دعا کریے گا۔ میرے مولا نے کہا کہ تمہارا تصور یہ ہے کہ ہم تمہارے لیے دعا نہیں کرتے، ہم ہر وقت تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ معصوم سے روایت ہے کہ جب تم مریض ہوتے ہو تو ہم تمہارے غم میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ مولا کا ظاہر اگر میرا آپ سے ساتھ دے رہا ظاہر اس وقت میں نہ آتا بہرحال، لیکن مولا کائنات نہیں کہا اپنے صحابی سے کہ جب کہا کہ مولا میں اس لیے نہیں آ سکا کہ میں مریض تھا، تو میرے مولا نے کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، میرا بھی یہی حال تھا، ہم تمہارے غم میں مریض ہو جاتے ہیں۔ ذن محترم، اہل بیت کو ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ خدا کی رحمت ہے، یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ وہ ہمارے مشتاق ہے۔ یہ جو آپ نے روایتوں میں اندر سنا کہ جو کوئی بھی زائر آتا ہے تو میرے مولا خود بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ کہ یہ جو مجلس ہے یہ ایمان سے ملاقات کی جگہ ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ معصوم کا غم معصوم کے لیے ہے، کیونکہ معصوم حقیقی وارث ہے۔ اگر کوئی انسان اس غم میں گریہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کی معروضی آ گیا، اس قلب کی تجلی ہوئی ہے قلب کے اوپر، تو آنکھوں سے یہ آنسو جاری ہے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ انہیں ہمیں اس غم میں شریک کر دیا، ورنہ زمین و آسمان گریہ کر رہے تھے۔ آپ نے نہیں سنا کہ کوئی پتھر نہیں اٹھایا جاتا تھا مگر اس کے نیچے سے خون ابلتا تھا۔ زجت الملائکہ، ملائکہ کے اندر آہ و فغاں تھا۔ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھ کو آپ کو اس غم کے اندر شریک کیا۔ یہ محبت ہے۔ ہر جگہ اپنے چاہنے والوں کو یاد رکھا، کہیں بلایا نہیں، کسی جگہ پر بلایا نہیں۔ آپ نے مشہور مولا کا منصوب میرے مولا سے منصوب ہے، اشعار کو سنا ہوگا کہ شیعت امام معاشرت امام معذوری فسکرونی، اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ قریب کو یاد کر۔ تاریخی اعتبار سے بہرحال کچھ جگہوں پر نقل ہوا ہے، لیکن اگر یہ تاریخی حقیقت نہ بھی ہو، حسین کے قلب کی حقیقت ہے کہ جس وقت میرے مولا نے ہیہات من الذلہ کہا، میرے مولا فراموش نہیں کر سکتے۔ میرے مولا نے کیا کہا کہ حسین ہیہات من الذلہ، حسین ذلت کو قبول نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یا اللہ ذالک لنا، کیونکہ حسین کا خدا پسند نہیں کرتا کہ حسین ذلت کو قبول کر لے، وہ رسول ہو اور اس کا رسول بھی پسند نہیں کرتا، والمؤمنون اور مومنین بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ جو قیامت تک حسین کی چاہنے والے آئیں گے، جو حسین کے ذکر کرنے والے آئیں گے، جب یہ جلیں گے یہ پسند نہیں کریں گے کہ ان کا حسین ذلت کو قبول کر لے۔ میرے مولا اگر آپ نے اس بات کو اس طریقے سے سمجھا کہ یہ آپ کے چاہنے والے
قبول نہیں کر سکتے کہ ان کا حسین زدت کو قبول کر لے۔ میں کہوں میرے مولا کیا آپ یہ قبول کر لیں گے کہ آپ کے چاہنے والے بستی میں پڑے رہے؟ مولا کیا ہمارا بستی میں رہنا آپ گوارا کر لیں گے؟ آپ کو آپ کی ماں حضرت زہرا کا واسطہ کے ہاتھ پکڑ کر ہمیں بستیوں سے نکال لیا۔ روایت کے اندر ہے، مختلف کے اندر ہے کہ اس وقت میرے مولا گھوڑے سے زمین پر آ چکے تھے اور اب تلوار چلانے کی بھی سکت نہیں تھی۔ جب کوئی ملعون سر قلم کرنے کی نیت سے آگے بڑھتا تھا، میرے مولا اس کی طرف دیکھ کر کہتے تھے کہ اس گناہ سے اپنے ہاتھوں کو مت رنگنا، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ کیوں اس گناہ میں، اس جرم میں اپنے آپ کو ملوث کر رہے ہو؟ آخری وقت تک میرے مولا نجات کی فکر ہوئے، نجات کی فکر، جو اپنے قاتلوں کی نجات کی فکر میں ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو یوں ہی چھوڑ دے گی، کہ اپنے اوپر گریہ کرنے والوں کو یوں ہی تنہا چھوڑ دے گی۔ میرے مولا نے یہ قربانیاں دی۔ زیارت اربعین میں آپ نے سنا لِيَنْقَضَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے اور گمراہی سے نجات دے سکے۔ کتنی عظیم قربانیاں دی۔ قتیل العبرات، رلا رلا کر میرے مولا کو شہید کیا گیا۔ کس طریقے سے حسین نے اپنے جگر کے ٹکڑوں سے مقتل کو سجایا، اور پھر کس طریقے سے شہزادی نے اس پیغام کو کوفے اور شام کے درباروں میں پہنچایا۔ کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ بس آخری 2 جملے سن لیجئے۔ اس پیغام کو کربلا سے لے کر شام اور کوفے تک پہنچانے کے بعد اب یہ وہ دن ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے واپس پہنچا ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب یہ قافلہ انہی ایام میں مدینے پہنچا۔ جب مدینہ نظر آیا، میری شہزادی نے محمل کے پردے کو اٹھا کر کہا، اے لالا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرتا۔ جب ہم گئے تھے گودیاں آباد تھی، سروں پر والی موجود تھے، لیکن اب جب زینب واپس آئی ہے تو اب کوئی نہیں ہے، نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ عباس ہے۔ اب 72 کا غم منانے کے لیے فقط زینب ہے اور تنہائی ہے۔ جب واپس آئی ہوں گی، جب گھر کو دیکھا ہوگا اور محبت کے حجرے کو دیکھا ہوگا، حسین کے گھر کو دیکھا ہوگا، کیا کیا چیزیں یاد آئی ہوگی۔ وہ وقت یاد آیا ہو کہ جب یہ گھر آباد تھا، جب یہ گھر آباد تھے، وہ دن یاد آئے ہو گئے۔ اور جب میری بی بی اپنی ماں کی خبر پر گئی ہوگی، زینب کو اتنی لمبی جدائی کے بعد ماں کی آغوش میں اثر آئی ہوگی، قبر پہ منہ رکھ کر کیا کیا حال سنائی ہوگے۔ اماں، ارے کربلا میں بڑا گھر لٹ گیا، اماں تمہاری کمائی ارے کربلا میں لوٹ لی گئی۔ شاید کربلا کا حال سنایا ہو، شاید کوفے کا حال سنایا ہو، شاید بتایا ہو۔ اماں جب تم دربار گئی تھی، زینب نے تمہارے جانے کو دیکھا تھا، ارے بیچ میں پڑتا تھا، لیکن اماں تم نے ہمارے جانے کو نہ دیکھا۔ جب زینب دربار گئی، سر پر رضا نہیں تھی، ہاتھ بسے پشت بندے ہوئے تھے، شاید قبر سے آواز آئی ہو، ارے زینب اس ماں کو کیا سنا رہی ہے؟ ارے یہ ماں قدم قدم پر کبھی حسین کے ساتھ تھی، کبھی زبان
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ تجھے حسین بن علی کے حق کا واسطہ ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ حسین بن علی کا، تجھے شہدائے کربلا کا، اسیران کربلا کا واسطہ ہمیں توفیق دے کہ ہم روز بروز اپنے وجود کو قرآن کی تعلیمات سے اور اہل بیت کی تعلیمات سے منور کر سکیں. بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات بسنا ہیں ان کی عزت جان مال و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پروردگار ان سب کو اس منحوس بیماری کے سائے سے محفوظ، اس کے شر سے محفوظ رکھ. بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، تیرے مظلوم اور محروم بندوں کی خدمت کر رہا ہے، جس طریقے سے بھی ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، ظالموں کے خلاف میدان عمل میں ہے، پروردگار اپنی خاص نصرت اور اپنی خاص رحمت دینے کے شامل حال فرما. بار الہ علماء اکرام، مراجع عظام، آیت اللہ سیستانی رہبر معظم، پروردگار ان کے سائے کو مدام ہمارے سروں پر باقی رکھ. بار الہ تجھے کربلا کے شہیدوں کا واسطہ، ان کٹے ہوئے سروں کا، چنی ہوئی نداؤں کا واسطہ، بار الہ اپنے آخری حجت اور ہمارے آقا و مولا کے ضرور مداجی فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں اور ان کی رکاب میں شہادت پانے والوں میں شامل فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اول اور آخر درود کی درخواست ہے. مرحوم شیخ غلام باقر ابن حاجی جواد حسین مرحوم اور مرحوم محمد فیضان عباس ابن مولانا خورشید حسین اور اپنے تمام مرحومین اور شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کر کے تلاوت فرما رہے ہیں.